سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ سب سے پہلے اس مہمان خصوصی کو آپ کے روبرو کروں جن کے تعلق سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ علم الفرائض میں وراثت کی تقسیم کا جو علم ہے اس میں بڑی بہترین مہارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ علماء میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہ بات جانتے ہیں کہ تمام علوم میں مشکل سب سے زیادہ پیش آتی ہے تو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ سب سے اہم ہوتا ہے، اور بڑے ٹف اصول ضابطے اس کے اندر ہوتے ہیں جو بر وقت یاد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی غضب کی صلاحیت دی ہے، وراثت کی تقسیم کا مشکل ترین مسئلہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے الجھے مسائل کو حل کروایا ہے۔ میری مراد حضرت مفتی عبدالحمید قاسمی صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت والا اپنے ناصحانہ کلمات سے آج کے اس مجمع کو مخاطب کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ حضرت والا کی گفتگو کو سماعت فرمائیں اور اس مختصر سی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ اب آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں، بہت جلد انشاءاللہ پروگرام ختم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک نعت ہے، اس کے بعد پھر آخری مقرر خصوصی کا بیان ہوگا اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ صدر جلسہ اور اس مکتب اور مدرسے کے اساتذہ کرام، طلباء عزیز اور اطراف اور اکناف سے آئے ہوئے علماء عظام اور شہر کے باوقار اہل ایمان، آپ حضرات نے مٹھائیاں تو کھائی ہوں گی، مختلف قسم کی مٹھائیاں۔ مٹھائی کے بعد کبھی چائے پینے کا بھی اتفاق ہوا ہوگا۔ ابھی آپ نے مغرب سے لے کر اب تک ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوات اور نعت شریف، حمد، نظم اور مکالمات، بچوں کی معصوم تقریریں اور ہمارے مولانا سعد صاحب کی نظامت کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً ناصحانہ کلمات اور مقتضی الحال کے مطابق، جس کو آپ کہتے ہیں کرنٹ ٹاپک سے متعلق بھی مولانا نے درمیان میں بہت اچھی باتیں آپ سے کہیں۔ یہ سب چیزوں کی شکل میں آپ نے یقیناً مٹھائیاں بہت ساری کھا لی۔ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ تو چائے پلا دے۔ اب میری چائے بھی بہرحال آپ کو پینی پڑے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں کہ مبارک ظرف زماں اور مبارک ظرف مکان۔ شب برات کی رات ہے، یہ ظرف زماں انتہائی مبارک، اور مکان اللہ کا گھر، اس میں یہ مبارک ترین مجلس، محفل۔ اس کے لیے جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے۔ میں بس ایک زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا انشاءاللہ، ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور اس آیت کی روشنی میں دو چار باتیں آپ سے عرض کر کے اور میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. اس آیت کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے میں مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں. آپ حضرات یقیناً جانتے ہوں گے سب سے پہلا پیغمبر اور سب سے پہلا انسان جو جنت میں پیدا کیا گیا اور اس دنیا میں بھیجا گیا وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے آپ کے آقا سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. ان دونوں پیغمبروں کے درمیان میں جو پیغمبر ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبران آئے ہیں ان تمام پیغمبران کے متعلق روایات میں ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 صاحبزادے تھے. سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے چھوٹے حضرت اسحاق، اور ان سے چھوٹے پھر تیسرے نمبر کے صاحبزادے تھے مدین. ان میں 2 صاحبزادے مشہور ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام. دونوں پیغمبر ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں دونوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے صاحبزادے، ان کی اولاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. حضرت اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی اولاد میں ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے، ان میں پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آگے یہ نسل چلی تو اس نسل میں پھر بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبران، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر اور بادشاہ، یعنی نبوت اور بادشاہت دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس اولاد میں رکھی تھی. تو بہرحال بڑے بڑے پیغمبران کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جو آئے ہیں ان کا سلسلہ تقریباً ختم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس کے بعد 600 سال کے بعد بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے. ان میں یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. جو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. ان کا واقعہ ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے. اور فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ عنوان دیکھیے، بڑا زبردست اور بلیغ اور جھنجھوڑنے والا عنوان اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، یعنی اس وقت وہ سکرات کے عالم میں تھے، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت انہوں نے اپنے خاندان کو جمع کر کے، خاص طور پر اپنے صاحبزادوں کو جمع کر کے، اور ان سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیں چھوٹا سا ایک جملہ ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جواب میں صاحبزادوں نے عرض کیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ابا جان ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے معبود اور ایک معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سرنڈر رہیں گے، ہم اسی کے مطیع اور فرما بردار رہیں گے. یہ چھوٹا سا واقعہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. لیکن آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم بہت مختصر کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اس میں کسی معمولی چھوٹے سے واقعے کا بھی ذکر کر دینا اپنے اندر بڑے زبردست
वाद और नसीहत को मुज़मर है। ये वाक़या जो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उम्मत को सुनाया है कि याकूब अलैहिस्सलाम को जब मौत आई तो उन्होंने अपनी औलाद की माश की फ़िक्र नहीं की, अपने औलाद के अपनी नस्ल की शादी ब्याह, बीमारी हारी और दूसरे मसाइल, किसी मसले की फ़िक्र नहीं की। उनको फ़िक्र थी तो किस बात की फ़िक्र थी कि मेरे मरने के बाद, मौत का वक्त करीब है, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। ये वो दर्द था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कि जिस दर्द को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर इस वाक़े को जिक्र फरमाया है। दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि इस्लाम ने हमें बहुत सारे अफकार अता फरमाए हैं, बहुत सारी फ़िक्रें अता फरमाई हैं। उन अफकार में एक सालिह तरीन फ़िक्र वो ये है कि हमारे बाद हमारी औलाद दीन पर और इस्लाम पर कायम रहेगी या नहीं। हमारा जो वर्सा, जो तरका इस्लाम का, तक़वा का और अच्छी अच्छी सिफ़ात का, सालिह अफकार का हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनतों और बड़ी क़ुरबानियों के साथ हम तक पहुँचाया है। हम अपनी आने वाली नस्लों तक वो वर्सा, वो मुबारक तरका पहुँचाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये फ़िक्र हमारे अंदर पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को बयान फरमाया है या इस वाक़े को बयान फरमाया है। हमारे बहुत से दोस्त अहबाब की ज़बान से आपने ये कलमा सुना होगा कि यार मुझे फ़िक्र है, काहे की फ़िक्र है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद यानी मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी फ़िक्र है, हर इंसान को तो इस बात की फ़िक्र है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को दुनिया मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे कमाने खाने के काबिल होंगे या नहीं होंगे, माशरे के अंदर, समाज के अंदर दुनियावी एतबार से उनको इज्जत और मकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा है। लेकिन ये आयत क्या बतलाती है, ये आयत हमें दावत देती है इस बात की कि तुम इस बात की फ़िक्र मत करो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद का क्या होगा, तुम्हारी औलाद के मरने के बाद तुम्हारी औलाद का क्या होगा, या तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। इस बात की फ़िक्र करो। इस बात की दावत गोया ये आयत हमें दे रही है कि हमें मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। उस ज़िंदगी की फ़िक्र का मतलब क्या है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो वर्सा, दीन, इस्लाम, अक़ाइद, आमाल सालिहा, सालिह अफ़कार, ये जो हम तक पहुँचाए हैं, हम उनको अपनी आने वाली नस्लों तक पहुँचाने का एहतमाम करें। पहुँचाने के लिए जो ज़राए और जो असबाब हैं उन असबाब को इख्तियार करें। आप सीरत उठा करके देख लीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र मुबारक हो जाने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का वही का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद 23 साल का ज़माना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में गुजारा है। उन 23 साल को फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 13 साल जो दौर है वो मक्की दौर कहलाता है, और बाद में 10 साल का जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का आखिरी जो 10 साल का दौर है वो 10 साल मदनी दौर कहलाता है। यानी हिजरत फरमाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर जब मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले गए, वहाँ जाकर 10 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे हैं। मक्का मुकरमा में जो 13 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं वही का सिलसिला शुरू होने के बाद, उन 13 साल में बहुत थोड़े अहकाम आए हैं। अहकाम जितने भी आए हैं तकरीबन वो तमाम के तमाम मदनी दौर में आए हैं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के दौर में ये कह लीजिए कि सबसे पहला काम कौन सा किया है। देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तबलीग और तालीम। तालीम का सिलसिला सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया है। आप हजरात अगर तशरीफ़ ले जाएं वहाँ मक्का मुकर्रमा, खैर अब तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है, वरना अब से 10-15 साल पहले तक जो लोग गए हैं वहाँ हज या उम्र के सिलसिले में, उन्होंने देखा होगा कि सफ़ा से जब सई शुरू करते हैं तो दाएं हाथ पर एक मकान था, उस मकान पर बोर्ड लगा हुआ था दारे अरकम। ये दारे अरकम क्या है?
یہ دار ارقم در حقیقت حضرت ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے اس مکان میں جو حضرات اسلام قبول کر چکے تھے ان کو جمع فرما کر ان کو اسلام کی تعلیم، قرآن پاک سکھانا، تجوید سکھانا اور ابتدائی جو مسائل اس وقت تک نازل ہو چکے تھے ان کے احکام، ان احکام کی تعلیم. یہ تعلیم کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا انتہائی مبارک مکتب نبوی جو حضور نے قائم کیا تھا، اس مکتب کا نام تھا دار ارقم. یہ دار ارقم یہاں مکہ مکرمہ میں. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ حضرات میں سے جو حضرات گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے مدینہ کے حرم میں ایک جگہ ہے. وہ یہ سب ہمارے یار لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے کہ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. ایک چبوترا ہے وہاں، اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. حالانکہ وہاں جو اس وقت چبوترا ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہے. وہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے لیکن اس سے متصل اصحاب صفہ کا چبوترا تھا. یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ در حقیقت وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے کہ جو 24 گھنٹہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر باش رہا کرتے تھے. کس کام کے لیے؟ کہ جو بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اس کو ہم اخذ کر لیں، لے لیں، لکھ لیں یا یاد کر لیں. اس کام کے لیے وہ حضرات وہاں جمع رہا کرتے تھے. یہ تقریباً بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 صحابہ تھے. یہ 70 صحابہ کا جو اصحاب صفہ کا چبوترا تھا یہ در حقیقت مدینہ طیبہ کا سب سے پہلا مکتب کہہ لیجئے کہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتب قائم فرمایا تھا وہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا. تو اس وقت پوری دنیا میں جو دوستوں بزرگوں جو مکاتب چل رہے ہیں یہ در حقیقت وہی دار ارقم یا صفہ اس کا عکس ہیں، اس کا پرتو ہیں، ہے نا. آج اگر ہم اب ہمارے اندر اگر اس بات کا احساس ہے کہ ہم کو یہ دین جو ہمیں امانت کے طور پر 1400 سال سے لے کر اب تک بالکل صحیح و سالم ہم تک پہنچا ہے. یہاں یہ بات بھی رک کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ دین کوئی آج کل کے کسی کمپنی کا پروڈکٹ نہیں ہے کہ اس کو بنا کر اور کسی بڑے علامہ نے ہم کو پیش کر دیا. نہیں، یہ دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے، ان سے تبع تابعین نے، پھر ائمہ مجتہدین نے. اس طرح سے سینہ بسینہ نسل در نسل چل چل کر یہ دین ہم تک صحیح سالم پہنچا ہے. تو اس دین کے ہم تک صحیح سالم پہنچنے کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے یہ صحیح سالم ہم تک پہنچا ہے اسی طرح سے صحیح سالم ہم بھی اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی فکر اور اہتمام کریں. بس وہی فکر اور اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے. حالانکہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتقال ہو رہا ہے اس وقت ان کے جو صاحبزادے تھے 12، ان 12 صاحبزادوں میں پیغمبر تھے حضرت یوسف علیہ السلام. وہ زندہ ہیں، موجود ہیں اولاد کے اندر، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہو رہی ہے. تو کس بات کی فکر ہو رہی ہے؟ اس بات کی فکر نہیں ہو رہی کہ میرے بعد میرے بچوں کی تجارت، زراعت یا ملازمت یا ان کی دنیا کا کیا ہوگا. نہیں، فکر ہے اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو اس بات کی فکر ہے کہ جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے تم اس دین پر قائم رہو گے یا نہیں رہو گے، اور اس دین کو اپنے آنے والی نسلوں تک صحیح و سالم پہنچاؤ گے یا نہیں پہنچاؤ گے. میرا کافی عرصہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا کہ وہاں مکہ مکرمہ میں رہنے کا اتفاق ہوا. میں بڑی رشک کی نگاہ سے جب یہاں تھا ہندوستان میں تو عربوں کو بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا کہ کاش تاریخ اسلام جب ہم پڑھتے تھے کہ کاش ہم بھی ابتدائی اسلام میں پیدا ہوئے ہوتے اور ہم بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہوتے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوتے تو وہاں کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہوتی. یہ جذبات لے کر کے بڑے ہوئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع نصیب فرمایا کہ ہمارا آب و دانہ منتقل ہو گیا مکہ مکرمہ چلے گئے.
وہاں جانے کے بعد وہاں کے جو حالات دیکھے ہیں ہم نے، ان حالات کو دیکھ کر کوئی دن شاید ایسا گزرتا تھا کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر نہ بجا لاتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں پیدا نہیں کیا لیکن ہندوستان میں پیدا کر کے بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کی صحبت ہمیں حاصل ہو گئی، قرآن پاک ہمیں حاصل ہو گیا، کچھ ٹوٹی پھوٹی دین کی تعلیم ہمیں حاصل ہو گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اے بیٹا بچے لوگ خاموش ہو جاؤ، بچوں بیٹا خاموش ہو جاؤ، اگر تمہاری اجازت نہ ہو بیٹا تو میں بات ختم کر دوں؟ اچھا بس 2 منٹ دے دو مجھے، میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن یقین جانیے اس پیسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقبولیت بالکل نہیں رکھی، بالکل نہیں رکھی مقبولیت۔ ابھی یہ جو 4 مہینے سے جو حالات پیش آ رہے ہیں آپ جان رہے ہوں گے، ان حالات کے اندر جو ایمان والے بیچارے ایک ایک روٹی کے ٹکڑے اور ایک ایک روپے کے محتاج ہیں، ان تک ان متمولین کا ایک پیسہ نہیں پہنچ رہا، ایک پیسہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر ان کے پیسے میں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت اگر رکھی ہوتی تو ان کا پیسہ کہاں جاتا آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات انتہائی قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کا پیسہ ان مکاتب کے اندر، ان مدارس کے اندر، دعوت کے کام میں، خانقاہوں کے آباد کرنے میں اور دینی مراکز کے قائم کرنے میں، ان کے احیاء میں، ان کی تعمیر و ترقی میں جو آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، انتہائی بابرکت پیسہ ہے، انتہائی بابرکت پیسہ ہے۔ ورنہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کے جو مالک ہیں ہے نا، وہ راتوں کو 2 بجے تک شاپنگ کے اندر اپنا وہ مال لٹاتے ہیں، پھر رات کو 2 بجے آ کر گھر پر سوتے ہیں، حرم شریف کے سائے میں، بیت اللہ کے سائے میں۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، بس 1-2 واقعہ ذکر کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں جب پہلی مرتبہ جب وہاں مکہ مکرمہ میں گیا اپنی فیملی کو لے کر، تو وہاں حرم شریف کے بالکل متصل جبل ہندی ہے۔ وہ جبل ہندی اب تو بالکل پورا صاف کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ وہ جبل ہندی اتنا قریب تھا ہم سے کہ ہم وہاں اوپر رہا کرتے تھے جبل ہندی پر، اور جب مغرب کی اقامت شروع ہوتی تھی اس وقت میں اوپر سے نیچے اترتا تھا اور پہلی رکعت مغرب کی حرم شریف کے اندر مجھے مل جایا کرتی تھی۔ مغرب کی پہلی رکعت حرم شریف کے اندر مل جاتی تھی۔ اندازہ لگا لیجئے آپ کتنا قریب تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک یمنی بڑے میاں 75 سال کی عمر کے تھے، وہ رہا کرتے تھے۔ ان کو دیکھا ہم نے کہ وہ حرم شریف کے 24 گھنٹے کے حاضر باش، وہ حرم شریف میں پڑے ہوئے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، دن رات حرم میں ہیں۔ ہم لوگوں نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران ان سے تذکرہ کیا کہ شیخ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بیت اللہ کے سائے میں ماشاءاللہ 24 گھنٹہ آپ کا گزر رہا ہے۔ شاید اب جو آگے کی بات بتاؤں میں آپ کو، آپ کے کان شاید یقین نہ کریں، لیکن میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس شخص نے جو بات کہی، جو جواب دیا ہے نا، وہ دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے۔ اور جو بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پر شکر کرنے کی دعوت دیتا ہے یہ جواب اس کا۔ اس نے کہا کہ شیخ ہندی، میں یہاں ابھی جو تم حرم میں دیکھ رہے ہو، مجھے 35 سال کے بعد آیا ہوں میں یہاں حرم میں۔ کہا یار شیخ تم تو وہاں جبل ہندی پہ میرے پڑوسی تھے۔ بولے ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا پڑوسی تھا، لیکن وہ جب پہاڑ ٹوٹا اور وہاں کی عمارتیں سب منہدم ہوئیں، گورنمنٹ نے جب وہاں کی زمینوں کو ایکوائر کیا، قبضے کیا، تو میرا مکان بھی اس میں چلا گیا۔ تو اب میرے لیے جب کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی تو میں پھر یہاں حرم شریف میں چلا آیا۔ ورنہ اب سے 35 سال پہلے جب میری تقریباً 35 سال کی عمر تھی، اس وقت میرا باپ ایک مرتبہ زبردستی مجھے پکڑ کے لے کر آیا تھا حرم میں۔ اس وقت میں اپنے باپ کے ڈر سے، اپنے باپ کے کہنے سے حرم میں آ گیا تھا۔
اس کے بعد 35 سال تک میں حرم شریف میں داخل نہیں ہوا. اب جو تم دیکھ رہے ہو مجھے یہاں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان کی جو زمین تھی وہ گورنمنٹ نے قبضہ کر لی، اور اس کی جو قیمت حاصل ہوئی وہ قیمت میرے بیٹے نے لے لی، اور میرے بیٹے نے نواریہ میں جا کر مکان بنایا ہے، اور وہ مکان اتنا بڑا ہے کہ اس میں اس کی فیملی کا گزر بسر تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے اس مکان میں جگہ نہیں ہے، اس لیے میں حرم میں پڑا رہتا ہوں. اسی لیے دوستو بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی ہے نا بالکل 100% صحیح ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جسم ہندوستان میں رہے اور دل ہمارا حرمین شریف میں فین میں اٹکا رہے، یہ لاکھ درجے بہتر ہے اس سے کہ ہمارا جسم وہاں رہے اور دل دنیا میں اٹکا رہے. دل دنیا میں اٹکا رہے. بہرحال مجھے 10-15 منٹ کا حکم دیا گیا تھا، اور اس سے زیادہ میں اپنی بساط سے زیادہ میں بول گیا، اس پر میں معافی کا خواستگار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نصائح کو سننے اور ان کو سمجھنے، پھر ان پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.